آج میں آپ سے نا ایک پرسنل ایکسپیرینس شیئر کرتی ہوں۔ یہ کوئی میں نے لکھی ہوئی بات نہیں ہے، یہ کوئی میں نے پڑھی بات نہیں ہے، بلکہ یہ خود جو میں نے محسوس کیا، مجھے جس چیز کا اندازہ ہوا، جو پھر مجھے احساس ہوا، وہ میں آج آپ سے شیئر کرتی ہوں کہ ایک انسان کے ساتھ جو چیز بیتتی ہے وہ اسے زیادہ اچھے طریقے سے ایکسپلین کر سکتا ہے، اور مجھے اس چیز کی اہمیت کا بہت اچھے سے اندازہ ہوا۔ میں اپنے پوائنٹ کی طرف آتی ہوں کہ مجھے جو ایکسپیرینس ہوا میں آپ سے شیئر کرتی ہوں کہ بعض اوقات نا جو رات ہوتی ہے، رات کا اندھیرا ہوتا ہے، رات کا کوئی آخری پہر ہوتا ہے، مطلب رات ہوتی ہے، رات کا اندھیرا ہوتا ہے، تو بعض اوقات کئی راتیں ہماری زندگی میں ایسی آتی ہیں جو بہت زیادہ کرٹیکل ہوتی ہیں، جو بہت زیادہ سچویشنل ہوتی ہیں، جو ہمارے لیے بہت زیادہ پریشانی کا باعث بنتی ہے، جس میں ہمیں بہت زیادہ ٹینشن ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسی رات ہو، اچانک سے رات کا کوئی ایسا پہر ہو، اندھیرا ہو، کوئی ایسا پہر ہو، اچانک سے ہمیں کوئی ایسی اپنے پیارے کی، اپنے فیملی میں سے اچانک سے کوئی پریشانی ہو جاتی ہے، کوئی ایسی سچویشن بن جاتی ہے، ہم بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ جی کسی نہ کسی طرح اللہ تعالیٰ خیر کرے، جلدی سے جلدی صبح ہو جائے، یا پھر ہمارا کوئی اپنا پیارا ہمارے گھر سے دور جا رہا ہوتا ہے، پردیس میں جا رہا ہوتا ہے، تو ہم اس کی جو فلائٹ ہوتی ہے اس نے وہاں پہ اپنے مقام پہ صبح پہنچنا ہوتا ہے، تو ہم دعا کر رہے ہوتے ہیں خیر خیریت سے پہنچ جائے، یا اللہ یہ رات خیر خیریت سے پہنچ، صبح ہمیں جو خیریت کی اطلاع ملے، یا کوئی آ رہا ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں خیر خیریت سے اس کا سفر گزرے اور ہم تک صبح خیر خیریت سے پہنچے۔ یا پھر ایسا ہوتا ہے کہ کچھ دور سمندر پار ہمارا کوئی اپنا کوئی پیارا رشتے دار جو اپنا رشتہ ہوتا ہے، اس میں بھائی ہوتا ہے، کوئی آپ کا دوست ہے، بہن ہے، باپ ہے، کوئی بھی اپنا آپ کا عزیز ہو سکتا ہے کہ جو باہر کے ممالک میں کہیں آپ کے گھر سے دور، جہاں پہ آپ کی رسائی نہیں، آپ پہنچ نہیں سکتے، کسی مشکل میں پھنسا ہوا ہے اور بہت ہی زیادہ ٹینشن میں ہے، اور آپ اس کے لیے انتہائی پریشان ہیں، رات کو آپ نے اس کے لیے مصلی بچھایا، دعائیں کر رہے ہیں، اور زیادہ سے زیادہ پڑھائیاں کر رہے ہیں، یا اللہ ہے خیریت کی صبح ہے اور وہ صبح اس کی زندگی میں بالکل سکون کیا ہے، تو تب ہمیں بھی سکون ملے۔ اس کے علاوہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ہاسپٹل میں آپ کا عزیز، آپ کا پیارا، اس کی رات کا کوئی اندھیرے والا پہر ہوتا ہے، سرجری ہوتی ہے، ہارٹ کی سرجری کر لیں جو میجر سرجری میں شامل ہوتی ہے، اس کے لیے ہم باہر بیٹھے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں، اور اللہ کہتے ہیں یا اللہ خیر خیریت سے یہ ٹائم گزرے، رات گزرے، صبح خیر خیریت سے ہو۔ یا پھر کبھی ایسا ہوتا ہے، کہا جاتا ہے کہ آپ کا جو یہ میڈیکل کے بارے میں بات کریں، آپ کا کوئی پیشنٹ ہوتا ہے ایمرجنسی میں ہوتا ہے، تو وہ کہا جاتا ہے کہ آپ کا جو مریض ہے اگلے 24 گھنٹے اس کے لیے بہت خطرناک ہے، اگر 24 گھنٹے خیر خیریت سے گزر گئے تو انشاءاللہ آپ کا پیشنٹ آؤٹ آف ڈینجر ہے، اور ہمارے وہ جو 24 گھنٹے کا جو اینڈ ہوتا ہے وہ صبح ہونے کے ساتھ جڑا ہوتا ہے۔ یہاں پھر کہا جاتا ہے کہ آپ کے پیشنٹ کو اگر 24 گھنٹے تک یا صبح تک ہوش آ گیا تو کوئی خطرہ نہیں ہے، اور ہمارا جو وہ پریشانی ہوتی ہے، ہمارا جو پیشنٹ ہوتا ہے اس کی ہوش کا تعلق جو ہوتا ہے وہ آنے والی صبح کے ساتھ جڑا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ بے شمار ایسی سچویشن ہوتی ہے، رات کو ہم نے کہیں جانا ہوتا ہے، کوئی ایمرجنسی بنتی ہے، ہمیں ضروری جانا ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھی بارش ہوتی ہے، اندھیرا ہوتا ہے، کہ کنوینس کا مسئلہ ہوتا ہے، ہم نہیں پہنچ پاتے، اور یہ ساری سچویشن جو ہوتی ہیں ہماری بڑی کریٹیکل ہوتی ہیں، پریشانی کا باعث بنتی ہیں، اور ایون ہم جو کہتے ہیں یا اللہ کسی طرح سے صبح ہو جائے، اور ہمارے لیے بہت زیادہ ہی پریشانی ہوتی ہے۔ اور لیکن کیا ہوتا ہے کہ جیسے ہی صبح نمودار ہوتی ہے، جیسے ہی صبح کا سورج طلوع ہوتا ہے، جیسے ہی صبح کی روشنی بگڑتی ہے، جیسے ہی صبح کا اجالا ہوتا ہے، صبح کا سویرا ہوتا ہے، تو میں یقین سے کہتی ہوں کہ جتنی بھی سچویشن ہوتی ہے، پریشانیاں ہوتی ہیں، آپ یقین کریں، بلیو می، کہ یہ پریشانیاں جو ہوتی ہیں اس کا آدھا حصہ رہ جاتا ہے جیسے ہی صبح ہوتی ہے۔ صبح ہمارے لیے ایک روشن پیغام ہوتی ہے، صبح ہمارے لیے ایک حوصلہ ہوتی ہے، ایک دلاسا ہوتی ہے، اللہ کے تعالیٰ کی طرف سے یہ ہمارے لیے بہت بڑا انعام ہے۔ تو میں آپ سے یہ بات شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ اگر ہماری زندگیوں میں صبح نہ ہو، صبح کی روشنی نہ ہو، ہمارے لیے ایک نئی امید نہ ہو، ہمارے لیے ایک نئی زندگی نہ ہو، تو میں کہتی ہوں کہ جتنی سچویشن میں نے بیان کی اس سے بھی خطرناک سچویشنز ہوتی ہیں، تو مجھے لگتا ہے کہ انسان پاگل ہو جائے، اور جتنی پریشانی رات کے اندھیرے میں انسان کو ہوتی ہے، نیند پاگل تو وہ ہو ہی جاتا ہے، اور اس کا مجھے بہت بخوبی اندازہ ہوا جب کچھ پرسنل سا ایکسپیرینس ہوا۔ تو اگر
کبھی آپ کی زندگی میں ایسا ہو، اللہ نہ کرے کوئی آپ کو ایسی سچویشن ہینڈل کرنی پڑے، لیکن انسان ہیں، دنیا میں بستے ہیں تو خوشی اور غمی ساتھ ساتھ چلتی ہے، تو پھر کبھی آپ اس بات پہ غور کیجیے گا کہ اس صبح کو، اس صبح کا طلوع ہونا آپ کے لیے کتنا امپورٹنٹ ہے، اس صبح نے آپ کی زندگی میں کتنے مسئلے حل کر دیے ہوں، اس صبح نے آپ کے لیے بہت سارے حل آپ کے سامنے پیش کر دیے ہوں، بہت ساری منزلیں آپ نے اس صبح میں طے کی ہوں، تو وہ صبح آپ کے لیے کتنی امپورٹنٹ ہوتی ہے۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر صبح نہ ہو، اگر ہم اندھیرے میں رہیں، تو مجھے نہیں لگتا کہ انسان مینٹلی طور پر کچھ اچھا سوچ سکے۔ مجھے لگا اس دن کہ شاید ہی انسان نیم پاگل ہو جائے اگر صبح نہ ہو، اگر ہمیں بہت سارے سلوشنز نہ ملے، اگر ہمیں زندگی کی طرف جو جانے والا راستہ ہے وہ نہ ملے، اور ہر آنے والی جو صبح ہوتی ہے وہ ہمارے لیے ایک نیا پیغام، ایک حوصلہ، ایک ہمت اور ایک نئی راہ ہموار کرتی ہیں۔ تو اس لیے میں بھی سوچتی ہوں، آپ سے بھی کہوں گی، یہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہوتی ہیں ہمارے بڑی اہمیت رکھتی ہیں، ہمیں اللہ کی نعمتوں پہ تھوڑا سا غور و فکر بھی کرنا چاہیے۔ کبھی ہماری زندگی میں کچھ ایسا ہوتا ہے اس کے بعد سب کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے جتنا شکر ادا کرے اتنا ہی کام ہے، اور ہمیں ایسی باتیں سوچنی چاہیے۔ اور آپ کبھی آپ کی زندگی میں ایسی سچویشن ہو تو یقیناً آپ میری اس بات سے ضرور ایگری کریں گے کہ صبح ہماری زندگی میں کتنی اہمیت رکھتی ہے۔